بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ خویلد نامی ایک شخص اہل قریش میں بڑا امیر کبیر شخص تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جس کا نام خدیجہ تھا۔ یہ لڑکی نہایت ذہین، عالی دماغ اور صورت و سیرت اور عفت و عصمت کے لحاظ سے مکہ بھر میں سب سے زیادہ ممتاز تھی۔ خدیجہ کا باپ بہت کچھ زر و مال چھوڑ کر فوت ہو چکا تھا اور یہ بھی عہد شباب میں بیوہ ہو چکی تھی۔ سوائے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے اس کا کوئی اصل وارث نہ تھا، لیکن خدیجہ نے اپنی قابلیت سے تجارت کا کام خود سنبھالا اور بڑی ترقی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی سفارش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے تجارتی سلسلہ میں کام کرنے لگا، اور جب آپ نے خدیجہ کے کاروبار میں کام فرمایا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار میں چند دنوں ہی میں بہت ترقی ہوئی اور یہ کاروبار کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ اس برکت اور ترقی کا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر اثر ہوا۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے محل کے اوپر کھڑی تھی، دھوپ کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ تو خدیجہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل کا سایہ ہے، اور جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور وہ بادل کا ٹکڑا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ خدیجہ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اس کی نظروں میں اور بھی زیادہ ہو گئی، اور ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہنے لگی کہ میرا قافلہ تجارت کے ساتھ اس دفعہ آپ بھی تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤں گا۔ خدیجہ کی تجارت کا بڑا محتمم خدیجہ کا آزاد کردہ غلام میسرہ تھا، جس کی تحویل میں تجارت کا سب حساب رہتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاکیداً کہہ دیا کہ اس سال قافلہ کے ساتھ یہ بھی جائیں گے۔ یہ جو کچھ تم لوگوں کو مشورہ دے انہیں کے مشورہ پر عمل کرنا، اور سفر میں ان کی ذات سے جو کچھ واقعات گزرے ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ میسرہ نے اپنے مالکہ کی یہ ہدایات سن کر ان پر عمل کرنے کا اقرار کر لیا۔ چند روز بعد یہ قافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ چند منازل طے کر کے جب اس قافلہ نے ایک عیسائی پادری فستورہ نامی کے گرجے کے پاس منزل کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے پاس بیٹھے تھے اس درخت کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک آیا۔ پادری یہ واقعہ دیکھ کر میسرہ کی طرف آیا اور متعجب ہو کر پوچھنے لگا، اے میسرہ، اس سال تمہارے قافلہ کے ساتھ یہ کون نوجوان آئے ہیں؟ میسرہ نے کہا، یہ اہل قریش میں سے ہے اور ہمارے سردار ہے۔ پادری نے کہا، بے شک یہ تمہارے قافلہ ہی کے سردار نہیں بلکہ کسی دن سارے جہاں کے سردار ہوں گے۔ میسرہ نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ پادری نے کہا، ان کی آنکھوں میں سرخی معلوم ہوتی ہے اور سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھتا۔ مجھے تو یہ نبی آخر الزمان معلوم ہوتے ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ یہ مبعوث ہوں گے۔ اس تمنا کے بعد پادری نے میسرہ کو تاکید کر دی کہ ان سے کسی وقت جدا نہ ہونا، سچے ارادے اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ شرف نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ علاوہ اس واقعہ کے اور بھی کئی ایسے ہی واقعات راستے میں گزرے۔ آخر یہ قافلہ ملک شام میں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ کا تمام سامان تجارت اس سال دگنے چگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ تو تمام قافلہ والے خوش و خرم اپنی مالکہ خدیجہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی خوشی میں مکہ شریف کی طرف واپس ہوئے۔ ان بابرکت واقعات سے سب قافلہ والوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے بھی زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ میسرہ اپنی مالکہ کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب سے آپ کی ایک ایک ادا کے مبارک اور پیش آمدہ واقعات پر غور کرتا ہوا ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو سب میں رائے یہ قرار پائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے سیدہ خدیجہ کو سامان تجارت کے فروخت اور کافی منافع کی خوشخبری دینے سے سب سے پہلے جائے۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے جس وقت خدیجہ کے محل کی طرف تشریف لا رہے تھے، اتفاقاً اس وقت خدیجہ بھی اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھی، جنہیں اس سوار کی عجیب شان نظر آئی۔ سوار کا چہرہ چاند سے زیادہ منور تھا اور اس کے سر پر بادل کا سایہ ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل پر گہرا اثر فرما گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مال کے چگنے منافع پر فروخت ہو جانے کی خبر سنائی تو خدیجہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و سیرت اور عقیدت کا خاص جذبہ پیدا ہو گیا۔ اتنے میں قافلہ والے بھی آ گئے۔ میسرہ نے اپنے مالکہ سے سفر کے سارے حالات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ذکر کیا اور پادری کی نصیحت کے الفاظ بھی سنائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ اور مقرب انسان ہے جو ہدایت عالم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خاموش رہی اور پھر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حیا و شرم کے ساتھ یہ جواب مرحمت فرمایا کہ اس کے متعلق میرے چچا ابو طالب کی اجازت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ابو طالب کے پاس تحفہ تحائف دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام ارسال کیا۔ اگرچہ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر زیادہ ہونے کے باعث یہ پیغام قبول کرنے میں کچھ تامل تھا، لیکن اپنی بیوی کے مشورہ سے یہ پیغام قبول کر لیا اور تاریخ نکاح مقرر ہو گئی اور ورقہ بن نوفل، ابو طالب، حمزہ اور دیگر روسا مکہ کی شرکت موجودگی میں نکاح ہو گیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئی اور نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا تمام مال و اسباب، جائیداد، منقولہ و غیر منقولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر کے بندگان قریش سے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو، میں اپنی مرضی سے تمام مال و متاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آج سے یہ سب کچھ انہی کا ہے، چاہے اپنے پاس رکھے یا کسی کو دے یا راہ خدا میں خرچ کر دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مرضی کے مطابق تمام زر و مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور سب کنیزوں غلاموں کو آزاد کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی اپنے ساتھ زاہدانہ زندگی بسر کرنے کا عملی سبق دیا۔
پیارے دوستو، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شرافت و نجابت، سیرت و صورت اور خوبی و قسمت میں بہت ممتاز درجہ پر فائز تھی، اور سب سے پہلے یہ شرف آپ ہی کو حاصل ہوا کہ سرور کونین محبوب کبریا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور آپ بڑی دریا دل اور سخی تھی کہ اپنا سارا زر و مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچاور کر دیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ زمین و آسمان پر جاری ہے۔ زمین پر اس شہنشاہ عالم پناہ پر اگر درخت سایہ کرتے رہے تو آسمان پر بادل سایہ کنا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نکاح کے وقت عمر 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ دیگر ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آئی۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرمانا محض تعلیم و تشریح امت کے لیے تھا، ورنہ ان عالم شباب میں ہر کوئی اپنی ہم عمر عورت سے نکاح کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی، ان کے نام یہ ہے: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔